بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نشانہ اقدس سے کچھ فاصلے پر ایک مسجد سے متصل ایک گھر میں میاں بیوی ساری رات جھگڑتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کو اپنے پاس طلب فرمایا اور ان سے جھگڑے کی وجہ دریافت فرمائی۔ عورت کے خاوند نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں کیا کروں؟ نکاح کے بعد اس عورت سے مجھے بے انتہا نفرت ہو گئی ہے۔ میرا رویہ دیکھ کر اس عورت نے مجھ سے جھگڑنا شروع کر دیا، جس سے بات بڑھ گئی اور ہم دونوں میں ساری رات تو میں ہوتی رہی۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام حاضرین کو وہاں سے باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ پھر عورت سے فرمایا کہ تم سے جو سوال کروں گا تم اس کا بالکل درست اور صحیح جواب دینا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے فرمایا، اے عورت، کیا تمہارا نام یہ اور تمہارے والد کا نام یہ نہیں ہے؟ عورت نے کہا، آپ نے بالکل ٹھیک بتایا۔ پھر آپ نے فرمایا، تم یہ بات کرو کہ جب تم زنا کاری سے حاملہ ہوئی تھی اور ایک مدت تک تم اور تمہاری ماں تیرے اس عمل کو چھپاتی رہی، اور جب تجھے درد شروع ہوا تو تمہاری والدہ تمہیں اپنے گھر سے باہر لے گئی اور بچے کی پیدائش ہونے پر اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر تم نے میدان میں ڈال دیا۔ اتفاق سے اس وقت ایک کتا اس بچے کے قریب آیا تو تمہاری ماں نے اس کتے کو ایک پتھر مارا، مگر وہ پتھر کتے کو لگنے کے بجائے بچے کو لگ گیا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ تمہاری ماں کو بچے پر رحم آ گیا اور اس نے بچے کے زخم پر پٹی باندھ دی۔ پھر تم دونوں نے وہاں سے رائے فرار اختیار کی اور اس کے بعد تم دونوں کے اس بچے کی کوئی خبر نہ ملی۔ کیا یہ واقعہ سچ ہے؟ عورت نے اقرار کرتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ عورت کے اعتراف کے بعد آپ نے فرمایا، اے نوجوان، تو اپنا سر کھول اور اس عورت کو دکھا۔ چنانچہ جب نوجوان نے اپنا سر کھول کر دکھایا تو اس پر زخم کا نشان موجود تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ نوجوان تیرا شوہر نہیں بلکہ تیرا اپنا بیٹا ہے، اب اسے لے کر اپنے گھر جاؤ اور تم دونوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم دونوں کو بہت بڑی حرام کاری سے بچا لیا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ یوں ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں پیش ہوا۔ ایک انصاری نوجوان لڑکا کہتا ہے کہ حضور، میں فلاں عورت کا بیٹا ہوں، مگر وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکاری ہے۔ لڑکے سے پوچھا گیا، تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس نے کہا کہ حضور، میں اس کا ثبوت کیا پیش کر سکتا ہوں؟ پھر عورت سے پوچھا گیا، کیا معاملہ ہے؟ اس نے سرے سے انکار کیا کہ میری تو کبھی شادی ہی نہیں ہوئی ہے۔ ادھر عورت نے چند گواہوں کو بھی امیر المومنین کی خدمت میں پیش کر دیا، جنہوں نے یہ گواہی دی کہ اس عورت نے کبھی کسی سے شادی ہی نہیں کی ہے، پھر اس کا بچہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ جھوٹ بول کر خواہ مخواہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس عورت کا بیٹا ہے۔ یہ تو سراسر بہتان ہے۔ امیر المومنین نے یہ ساری باتیں سننے کے بعد اس نوجوان پر حد جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں آ گئے اور اس مقدمے کے بارے میں پوچھنے لگے۔ لوگوں نے ساری داستان بتا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقدمے سے متعلق سب لوگوں کو بلایا اور مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ پھر عورت سے پوچھا، کیا نوجوان تیرا بیٹا نہیں ہے؟ عورت نے جواب دیا، ہاں، یہ میرا بیٹا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نوجوان سے کہا کہ تم بھی ویسے ہی انکار کر دو کہ یہ عورت تمہاری ماں نہیں ہے، جیسا کہ اس نے تمہیں اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ نوجوان عرض کرنے لگا، اے پیغمبر کے چچا کے بیٹے، میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں جبکہ میں خوب جانتا ہوں کہ یہ میری ماں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم اس عورت کو ماں کہنے سے انکار کر دو، میں آج سے تمہارا باپ اور میرے بیٹے حسن اور حسین تمہارے بھائی ہوں گے۔ نوجوان نے عرض کی، ہاں، میں اس عورت کو اب اپنی ماں ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کی حمایت سے پوچھا کہ اس عورت کے بارے میں میری بات مانی جائے گی؟ اس نے عرض کی، ہاں، کیوں نہیں، بلکہ میرے سلسلے میں بھی آپ جو حکم دیں گے میں ماننے کو تیار ہوں۔ ان کی بات سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام سے کہنے لگے، ان مبر، ان حاضرین کے سامنے تم گواہ رہو کہ میں نے اس اجنبی خاتون کی شادی اس نوجوان سے کر دی ہے۔ تم جا کر درہموں کی تھیلی لاؤ۔ قنمبر گیا اور تھیلی لا کر
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رکھ دی، جس میں 480 درہم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو بطور مہر یہ درہم دے دیے اور نوجوان سے فرمایا، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑو اور اس کے بعد ہمارے پاس اسی صورت میں حاضر ہونا جبکہ تمہارے اوپر سہاگ رات کے نشانات ہوں۔ یہ کہہ کر جو ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، عورت کہنے لگی، اللہ اللہ، اے ابو حسن، یہ نوجوان تو میرے حق میں جہنم کا ٹکڑا بن جائے گا۔ یہ تو اللہ کی قسم میرا بیٹا ہے، میں اب مان گئی اور آپ کے سامنے اقرار کرتی ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کیوں تمہارا بیٹا ہو سکتا ہے جبکہ تم نے ابھی کچھ ہی لمحے پہلے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کیا تھا اور 7 گواہوں کو بھی پیش کیا تھا۔ عورت کہنے لگی، دراصل بات یہ ہے کہ اس نوجوان کا باپ ایک حبشی تھا، میرے بھائیوں نے اس کے ساتھ میری شادی کر دی، اس سے مجھے حمل ٹھہر گیا۔ کچھ دنوں بعد اس کا باپ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گیا اور شہید ہو گیا۔ اس کے بعد جب میرا بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے فلاں قبیلے میں بھیج دیا۔ میرے اس بیٹے نے اسی قبیلے میں پرورش پائی، پھر میں نے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوری داستان سن کر فرمایا، میں ابو الحسن ہوں تو بھلا میں کسی اور کا باپ کیوں بن سکتا ہوں؟ پھر آپ نے اس نوجوان کو اس عورت کے ساتھ بھیج دیا اور اس کا نسب بھی اس عورت کے ساتھ ثابت کر دیا۔